بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حماس اور فتح نے کیا اتحاد کا سمجھوتا، بیجنگ میں دستخط، چائنا کی کوششوں سے اہم کامیابی۔ حماس کے ساتھ سمجھوتے کے لیے اسرائیل نے کی محمود عباس پر تنقید، کہا دہشت گردی کو رد کرنے کے بجائے قاتلوں کو گلے لگایا گیا۔ جنگ کے بعد غزہ میں کیا کیا جائے، اسرائیل، امریکہ اور UAE نے کی ابوظہبی میں خفیہ میٹنگ، نتن یاہو واشنگٹن پہنچے۔ ساؤتھ غزہ میں اسرائیلی فوج کے بدترین حملے، 90 فلسطینی جاں بحق، امریکی ڈاکٹر نے کہا بچوں کو جان بوجھ کر گولی ماری جا رہی ہے۔ مغربی کنارے میں 7 فلسطینی جاں بحق، یمن کے حوثیوں نے کہا اسرائیلیوں پر دوزخ کے دروازے کھولیں گے۔ کملا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی میں درکار ڈیلیگیٹس کی تائید مل گئی، نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ سے مقابلہ طے۔ نرملا کا ریکارڈ 7واں بجٹ، 3 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں، ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کا اعلان، موبائل فونز چارجز، کینسر کی دوائیں سستی۔ بجٹ بہار اور آندھرا پر مہربان، راہل گاندھی نے کہا کرسی بچاؤ بجٹ ہے، مودی نے کی تعریف۔ سپریم کورٹ نے نیٹ UG دوبارہ رکھنے سے انکار کر دیا، کہا منظم خلاف ورزیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فلسطینی گروپوں حماس اور فتح نے چائنا میں ایک اتحادی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد غزہ میں مل کر حکومت کرنا ہے۔ ان گروپوں نے ایک عارضی قومی اتحادی حکومت بنانے سے اتفاق کیا۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا۔ 3 دنوں کی سرگرم بات چیت کے بعد یہ سمجھوتا ہوا جس کے تحت جنگ کے بعد کے غزہ میں ایک اتحادی حکومت بنائی جائے گی۔ حماس اور فتح ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ 12 دوسرے فلسطینی گروپوں نے بھی اس سمجھوتے پر دستخط کیے۔ حماس کے سینئر عہدیدار موسیٰ ابو مرزوق نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے قومی اتحاد کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں اور ہم قومی اتحاد کا سفر مکمل کر رہے ہیں۔ فلسطین نیشنل انیشیٹو کے سیکریٹری جنرل مصطفیٰ برغوثی نے بتایا کہ یہ سمجھوتا حالیہ برسوں کا سب سے اہم سمجھوتا ہے۔ یہ کافی اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے فلسطینی مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ 2006 میں حماس اور فتح کے درمیان کٹر دشمنی پیدا ہو گئی تھی جب الیکشنز کے بعد حماس کو پورے فلسطینی علاقوں تک حکومت کرنے نہیں دیا گیا تھا، اسے غزہ تک کھدیڑ دیا گیا تھا۔ ابو مرزوق نے کہا کہ ہم ایک تاریخی مرحلے پر ہیں، ہمارے لوگ جدوجہد کے لیے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ حماس اسرائیلی قبضے کے خلاف ہتھیاروں کے ساتھ مزاحمت پر زور دیتی ہے جبکہ فتح فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول رکھتی ہے جو مغربی کنارے کے انتظامات کی ذمہ دار ہے۔ وہ فلسطینی ریاست کے لیے پرامن بات چیت کی تائید کرتی ہے۔ برغوثی نے کہا کہ غزہ جنگ وہ اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے فلسطینی گروپوں نے اپنے اختلافات کو بازو رکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بدترین ناانصافی کے خلاف مل کر لڑنے کے سوا فلسطینیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ سمجھوتے پر صرف دستخط نہ کیے جائیں بلکہ اس پر عمل کیا جائے۔ چائنا فلسطینی گروپوں کے درمیان اتحاد کے لیے پردے کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی تعلقات بحال کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس بات چیت میں حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل ہانی اور فتح کے ڈپٹی ہیڈ محمود العلول نے بھی حصہ لیا۔ اس سمجھوتے کو بیجنگ ڈکلیریشن کا نام دیا گیا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ صلح فلسطینی گروپوں کا اندرونی معاملہ ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔
چائنا تاریخی اعتبار سے فلسطین کاز کا حامی رہا ہے اور وہ دو ریاستی حل کی تائید کرتا ہے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے غزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے عالمی امن کانفرنس کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ سمجھوتے پر دستخط کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس پر تنقید کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے کہا کہ دہشت گردی کو رد کرنے کے بجائے محمود عباس نے قاتلوں اور ریپسٹوں کو گلے لگایا ہے، جس سے ان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی پر فلسطینی حکومت کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ حماس کو کچل دیا جائے گا اور محمود عباس نظروں میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں معاذ جنگ پر کیا ہو رہا ہے۔ غزہ کے خان یونس میں اسرائیل کے تازہ قتل عام میں 90 کے قریب فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ جنگ کے 291 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ کے خان یونس اور دوسرے مقامات پر حملے کر رہا ہے۔ غزہ کے لوگوں کو اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے پہلے سیف زون قرار دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے خان یونس میں 50 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے ساؤتھ غزہ میں کئی جگہ شیلنگ کی۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 39,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں کئی قتل عام کیے، کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پوری غزہ پٹی میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 94 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 39,090 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 90,147 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ایک یہودی ڈاکٹر نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے سنائپر جان بوجھ کر بچوں کو گولی مار رہے ہیں۔ ڈاکٹر مارک پریوٹر نے، جو اپریل سے مئی تک غزہ میں کام کر چکے ہیں، ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے پاس 2 بچوں کا ریکارڈ ہے، ان کی تصویریں ہیں، ان کا ریکارڈ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سینوں میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کسی بھی بچے کو غلطی سے 2 بار گولی نہیں ماری جاتی، جیسا کہ اسرائیل کے سنائپرز نے ان بچوں کے معاملے میں کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 7 فلسطینیوں کو گولی مار کر اور دوسرے واقعات میں ہلاک کر دیا۔ 5 ہلاکتیں تل کرم میں ہوئی ہیں اور 2 الخلیل یا ہبرون میں ہوئی ہیں۔ مقامی میڈیا سورسز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ بتایا گیا کہ تل کرم کیمپ میں 3 مزاحمتی کمانڈرز جاں بحق ہوئے، جن میں القاسام بریگیڈ کے اشرف نافع اور الاقصی شہیدی بریگیڈ کے محمد عوض شامل ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ کریسنٹ کی ایمبولینس نے ایک ماں اور اس کی بچی کی لاشیں برآمد کی ہیں، جو ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ الخلیل میں اسرائیلی فوج نے العروضہ علاقے میں حلہ بول دیا اور مقامی نوجوانوں پر فائرنگ کی۔ ان میں سے 2 نوجوان ہلاک ہوئے۔ ان فلسطینیوں کی پہچان رمیز الملائک اور جہاد شرادہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کو آنے والے دنوں میں کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان پر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ انصار اللہ تحریک کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ علی النعیم نے ایک بیان میں کہا کہ ہفتے کو حدیدہ بندرگاہ اور دوسرے مقامات پر اسرائیل کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ انصار اللہ کے رکن ہشام الاسد نے اعلان کیا کہ یمنی فوجوں نے اپنی آپریشن کا 5واں مرحلہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ بڑھتی ہوئی سویلین ہلاکتوں کے نتیجے میں جو غزہ میں ہو رہی ہیں، اسرائیل کے اہم ٹھکانوں پر حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن نے یمن کی حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے اوپر جہنم کے دروازے کھول لیے ہیں۔ الاسد نے یہ بھی کہا کہ بعض عرب ملکوں نے صہیونی دشمن کے لیے راستے کھولتے ہوئے حدیں پار کی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے بعض مقامات پر حملے کیے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل، امریکہ اور UAE کے عہدیداروں نے ابوظہبی میں ایک خفیہ میٹنگ کی، جس میں غزہ میں جنگ کے بعد کے منصوبوں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اس میٹنگ میں UAE کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید نے حصہ لیا۔ اسرائیلی میڈیا میں اس میٹنگ کی تصدیق کی گئی۔ اسرائیل کے اسٹریٹجک افیئرز منسٹر ران ڈرمر اور امریکی صدر جو بائیڈن کے خصوصی نمائندے بریٹ میک گرگ نے میٹنگ میں شرکت کی۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ وہ صدر جو بائیڈن اور دوسرے امریکی عہدیداروں کے ساتھ غزہ جنگ اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ چہارشنبے کو امریکی کانگریس کی ایک میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب غزہ جنگ روکنے کے لیے نتنیاہو پر ملک کے اندر اور باہر کافی دباؤ ہے۔ ایک دن پہلے نتنیاہو نے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں 40 سال سے اسرائیل کی مدد کے لیے واشنگٹن کا شکریہ ادا کریں گے۔ امریکہ میں نائب صدر کملا ہیرس نے زیادہ تر ڈیموکریٹ ڈیلیگیٹس کی تائید حاصل کر لی ہے اور نومبر کے صدارتی الیکشنز میں پارٹی کی امیدوار بننے جا رہی ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے ایک سروے میں یہ بات کہی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق انہیں 1976 سے زیادہ ڈیلیگیٹس کی تائید مل چکی ہے جو صدارتی امیدوار بننے کے لیے ضروری ہے۔ حال ہی میں صدر جو بائیڈن نے صدارتی دوڑ سے باہر ہونے کا اعلان کیا تھا اور کملا ہیرس کی تائید کر دی تھی۔ کملا ہیرس پہلی انڈین اوریجن اور افریقن اوریجن عورت ہوں گی جو صدارتی الیکشن لڑیں گی۔ بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ مرکزی بجٹ میں ایک نئے ٹیکس نظام کے تحت تنخواہ یافتہ طبقے کو راحت دی گئی ہے۔ بجٹ میں نوکریاں پیدا کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر فائنانس نے بجٹ پیش کرنے کے بعد کہا کہ وہ سیدھے طور پر یا انڈائریکٹ طریقے سے ٹیکس کا دائرہ بڑھائیں گی۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے اوسط طبقے کے لیے رعایتوں کا اعلان کرتے ہوئے سٹینڈرڈ ڈیڈکشن میں 50% کی کمی کی اور اسے 75,000 روپے کر دیا۔ ٹیکس سلیب میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی گئی ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے مطابق تنخواہ یافتہ طبقے کے ہاتھ میں زیادہ پیسے ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے چیزوں کے استعمال اور خریداری کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وزیر نے کہا کہ تنخواہ یافتہ طبقہ نئے نظام میں ہر سال 17,500 روپے کی بچت کر سکتا ہے۔ فیملی پینشن پر ڈیڈکشن کو بھی 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس سے تقریباً 4 کروڑ تنخواہ یافتہ لوگوں اور وظیفہ یابوں کو فائدہ ہوگا۔ اپنی بجٹ تقریر میں نرملا سیتارمن نے کہا کہ 3 لاکھ روپے تک کی آمدنی کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے۔ تجویز کے مطابق 3 سے 7 لاکھ کے درمیان آمدنی پر 5% ٹیکس لگایا جائے گا۔ 7 سے 10 لاکھ روپے تک آمدنی پر 10% ٹیکس ہوگا اور 10 سے 12 لاکھ روپے کی آمدنی پر 15% ٹیکس دینا ہوگا، لیکن 12 سے 15 لاکھ کی آمدنی پر 20% اور 15 لاکھ سے زیادہ کی آمدنی پر 30% ٹیکس دینا ضروری ہوگا۔ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا کہ مرکز پہلی نوکری کرنے والے لوگوں کو 1 مہینے کی تنخواہ دے گا۔ یہ رقم پراویڈنٹ فنڈ میں جمع کرائی جائے گی۔ اس سے 210 لاکھ نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ نرملا سیتارمن نے پٹنہ اور پورنیا، بکسر اور بھاگلپور، بدھ گیا، راجگیر، ویشالی اور دربھنگا کو جوڑنے کے لیے ایکسپریس ویز کا اعلان کیا ہے۔ بہار میں ایک 2 لین کا برج بکسر میں گنگا ندی پر تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر فائنانس نے بھاگلپور میں 2,400 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کا بھی اعلان کیا۔ موجودہ NDA حکومت کا دارومدار بہار کی حکمران JDU اور آندھرا پردیش کی حکمران تیلگو دیشم پارٹی پر ہے۔ بجٹ میں صاف جھلک رہا تھا کہ بہار اور آندھرا پردیش کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے لیے بھی انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ آندھرا پردیش کے نئے دارالحکومت کو بنانے کے لیے 15,000 کروڑ روپے الاٹ کیے جائیں گے۔ نرملا نے کہا کہ حکومت انکم ٹیکس قانون پر نظر ثانی کرے گی۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ اگلے 5 سال میں 20 لاکھ باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ایک اسکیم شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت روزگار سے متعلق 3 اسکیموں کا آغاز کرے گی۔ حکومت نے موبائل فونز اور چارجرز پر امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کی ہے۔ وزیر فائنانس نے کینسر کی دواؤں پر کسٹمز ڈیوٹی میں کمی کا بھی اعلان کیا۔ امپورٹڈ گولڈ، سلور، لیدر کی چیزوں اور سی فوڈ پر بھی ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں، جس سے یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ سیتارمن نے سونے اور چاندی پر امپورٹ ڈیوٹی میں 6% کی کمی کا اعلان کیا۔ یہ تیسری مودی حکومت کا پہلا بجٹ ہے۔ نرملا سیتارمن نے ریکارڈ 7ویں بار بجٹ پیش کیا اور سابق وزیر اعظم موراجی دیسائی کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے 6 بار بجٹ پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اوسط طبقہ بااختیار ہوگا اور ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ وزیر اعظم نے بجٹ کے بعد اپنے ریمارکس میں کہا کہ بجٹ میں دیہی ترقی، غریبی میں کمی اور زرعی خوشحالی پر توجہ دی گئی ہے۔ مودی نے کہا کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو ملک کے دیہاتوں، غریبوں، کسانوں کی خوشحالی کے لیے رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں 25 کروڑ لوگوں کو غریبی سے باہر نکالا گیا ہے۔
دوسری طرف اپوزیشن نے بجٹ پر تنقید کی ہے. وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی طرف سے بجٹ کی پیشکشی کے بعد کہا گیا کہ اس بجٹ میں چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں صرف کرسی بچاؤ پلان کے تحت اتحادیوں کو خوش کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کرسی بچاؤ بجٹ ہے. کھوکھلے وعدے کیے گئے ہیں. سرمایہ دار دوستوں کو خوش کیا گیا ہے. عام آدمی پارٹی کو کوئی راحت نہیں دی گئی ہے. ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس نے اسے آندھرا بہار بجٹ قرار دیا. سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی امتحان دوبارہ رکھنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو ڈیٹا فی الحال موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوالوں کا پرچہ منظم طور پر لیک نہیں ہوا. چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ اس مرحلے پر ایسا کوئی مواد نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امتحان کے ذریعے کوئی بڑی منظم خلاف ورزی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر نیٹ یو جی امتحان پھر سے رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے اور لاکھوں اسٹوڈنٹس متاثر ہوں گے. نیٹ 5 مئی کو ہوا تھا جس میں دھاندلیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں. 24,33,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے یہ امتحان لکھا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں. حماس اور فتح نے کیا اتحاد کا سمجھوتا، بیجنگ میں دستخط، چائنا کی کوششوں سے اہم کامیابی. حماس کے ساتھ سمجھوتے کے لیے اسرائیل نے کی محمود عباس پر تنقید، کہا دہشت گردی کو رد کرنے کے بجائے قاتلوں کو گلے لگایا گیا. جنگ کے بعد غزہ میں کیا کیا جائے؟ اسرائیل، امریکہ اور یو اے ای نے کی ابوظہبی میں خفیہ میٹنگ، نتن یاہو واشنگٹن پہنچے. ساؤتھ غزہ میں اسرائیلی فوج کے بدترین حملے، 90 فلسطینی جاں بحق. امریکی ڈاکٹر نے کہا بچوں کو جان بوجھ کر گولی ماری جا رہی ہے. مغربی کنارے میں 7 فلسطینی جاں بحق. یمن کے حوثیوں نے کہا اسرائیلیوں پر دوزخ کے دروازے کھولیں گے. کملا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی میں درکار ڈیلیگیٹس کی تائید مل گئی. نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ سے مقابلہ طے. نرملا کا ریکارڈ 7واں بجٹ، 3 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں. ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کا اعلان. موبائل فونز چارجز، کینسر کی دوائیں سستی. بجٹ بہار اور آندھرا پر مہربان. راہل گاندھی نے کہا کرسی بچاؤ بجٹ ہے. مودی نے کی تعریف. سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی دوبارہ رکھنے سے انکار کر دیا. کہا منظم خلاف ورزیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول افواز خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.